شروع اللہ کے بابرکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، اور درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر۔ آج ہم صوفی سلسلے کے بارے میں بات کریں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے چشتی سلسلے کے بارے میں بات کی تھی، اور آج نقشبندی سلسلے کے بارے میں۔ نقشبندی سلسلے کا آغاز حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخاری کے ذریعے ہوا، اور ان کا پورا نام محمد بن محمد تھا۔ ان کے والد کا نام بھی محمد تھا، ان کا نام بھی محمد تھا۔ بعد میں پھر خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بخاری کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی ولادت 14ویں صدی میں بخارا میں ہوئی، جو کہ آج کل ازبکستان کہلاتا ہے۔ ان کی ولادت سے پہلے تھوڑا سا واقعہ میں بیان کر دوں۔ ان کی ولادت سے پہلے اس وقت کے کالم تھے قطب عالم بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب وہ ان کے محلے سے گزرا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے مرد خدا کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جب ان کی ولادت ہوئی تو وہ جب اسی محلے یا اسی گاؤں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ خوشبو بہت بڑھ چکی ہے۔ وہ اس وقت کے نیک بزرگ تھے، لیکن ان کے والد نے پھر ان کی حضرت بہاؤالدین نقشبندی کو بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے فرزندی میں دے دیا، اور پھر ان کے بعد ان کی تربیت حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرما دی گئی۔ انہیں نقش بند اس لیے کہا جاتا ہے، ان کا لقب شاہ نقش بند اصل میں ہے۔ شاہ نقش بند کا مطلب مصور، فارسی کا لفظ ہے یہ۔ تو یہ علم الہی کی لاسانی تصویر کھینچتے تھے، تو اس لیے انہیں نقش بند کہا جاتا تھا۔ مطلب اللہ کے ذکر میں اللہ کے پورا وہ اپنے آپ کو ڈبو دیتے تھے، غرق کر دیتے تھے خود کو۔ انہیں الشاہ کا لقب بھی دیا گیا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا کو الشاہ کا لقب بھی اس سے مراد روحانی رہبر ہے۔ نسبت الویسی سے مراد ہے کہ ان کی نسبت روحانی براہ راست حضرت خضر علیہ السلام اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ جو نقشبندی سلسلہ کی جو تعلیمات ہیں ان میں دل کی پاکیزگی، ذکر خداوندی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مکمل پیروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مکمل پیروی اور شریعت پر مکمل عمل کرنا، تو یہ تو اسلام کا اہم جز ہے، اور یہ اس سلسلے کا بھی اہم جز ہے۔ اور اس سلسلے کی خصوصی جو بات ہے وہ ذکر خفی ہے، یعنی مطلب بلند ذکر کرنے کی بجائے دل میں ذکر کرتے ہیں۔ اور روحانی سفر جو ان کا ہوتا ہے، مطلب اگر کوئی مرید رہبر کے پاس جائے تو پھر انہیں یہی مراحل ہوتے ہیں، انہیں یہ طے کرنے پڑتے ہیں کہ وظائف ملتے ہیں انہیں، مختلف تزکیہ نفس کرنا پڑتا ہے، پھر قرب الہی مل جاتا ہے کئی لوگوں کو جو دل سے آتے ہیں سلسلے میں۔ ان میں مشہور اشخاص جو ہیں وہ خواجہ عبید اللہ احرار، انہوں نے ان کی جو سلسلے کے بعد میں بات بتا رہا ہوں، ان میں ایسی چیزیں اس سلسلے میں کہ میں اگر انہیں ایک چیز کو کھولوں تو پھر وہ ویڈیو 1-2 گھنٹے تک بن جائے گی، لیکن میں آپ کا مختصر سا ٹائم لوں گا۔ ان میں اس سلسلے سے منسلک مشہور بزرگ جو گزرے ہیں ان میں خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی، انہوں نے وسطی ایشیا میں سلسلے کو فروغ دیا۔ ان کے ذریعے وسطی ایشیا میں زیادہ ابھی بھی ہیں وہاں پہ لوگ سلسلہ چشتیہ کے نقشبندیہ کے اور پھر ان کے بعد آتے ہیں حضرت شاہ نقشبند، جنہوں نے برصغیر اس وقت کے پاکستان اور ہندوستان میں اس سلسلے کو بہت فروغ دیا، اور نمایاں بزرگ ہیں ہندوستان پاکستان میں حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آج بھی اس سلسلے سے بہت سارے لوگ وابستہ ہیں پوری دنیا میں، اور
اور لوگ اس سلسلے میں آ کر روحانی سکون پاتے ہیں، سکون قلبی عطا فرماتے ہیں اللہ پاک، اور یہ سب طلب پر ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ طلب اور یہ تڑپ عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔